آخری موضوع کی طرف چلیں۔ شمس الدین صاحب، آپ نے کہا مرزا صاحب کا الہام تھا انی معین من ارادہ احانتک، جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا میں اسے رسوا کروں گا۔ اس کے بالمقابل ابو الوفا مولانا ثناء الامرتسری رحمہ اللہ کا ایک الہام تھا انی معین من ارادہ احانتک، کہ جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا مظہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے پیچھے سے ایسے مدد آ رہی ہوتی ہے، غیبی مدد، کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بہرحال آپ نے پوچھا مولانا بٹالوی کہاں ہیں، ان کی قبر کہاں ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، شمس الدین صاحب تشریف لائیں، میں بتاتا ہوں مولانا بٹالوی کہاں ہیں، ان کی قبر کہاں ہے۔ جب مرزا صاحب ابھی ازالہ و حام لکھ رہے تھے 1891 میں، اور مولانا بٹالوی کی منتیں کر رہے تھے اور فتویٰ نہ تیار کرنا، ارے فتویٰ نہ تیار کرنا، ٹھہر جو میں نے 2 رسالے لکھے ہیں، فتح اسلام اور توضیح المرام، ان کو دیکھ کے فتویٰ نہ تیار کرنا، میں ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں ازالہ و حام۔ اور مولانا بٹالوی کہہ رہے تھے مرزا صاحب جو کچھ آپ نے ان میں لکھا وہی اس میں لکھا ہوگا، چھوڑ دیں میرا بازو، چھوڑ دیں میرا ہاتھ، مجھے چلنے دیں۔ اس وقت چلے تھے مولانا بٹالوی 1891 میں، اور اکیلے ہی چلے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ اس مولانا محمد حسین بٹالوی کے پیچھے آج ساری امت کھڑی ہے۔ انہوں نے 1891 میں جا کے سب سے پہلے اپنے استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے اس پر فتویٰ لیا تھا، پھر پورے ہندوستان کا چکر لگا کے 200 سے زیادہ علماء کے دستخط اور ان کے فتوے لیے تھے۔ اس محمد حسین بٹالوی کے فتوے کے پیچھے آج پوری امت کھڑی ہے۔ وہ مولانا محمد حسین بٹالوی جنہوں نے 1891 سے لے کر 1920 تک اس زندگیت کا رد کیا، 29 جنوری 1920 آئی تو کیا ہوا؟ 29 جنوری 1920 کی صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے مصلے پہ کھڑے تھے، جب فرشتے نے آ کے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس وقت آ کے فرشتے نے کان میں کہا تھا، تہجد کے مصلے پہ آ کے کہا تھا فرشتے نے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کے چل، وہ تجھ پہ راضی ہو چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ محمد حسین بٹالوی جنتوں میں داخل ہو گئے، تہجد کے مصلے سے اٹھے، جنت میں سیدھے چلے گئے۔ مرزا صاحب کی موت چیک کر لیں، مولانا بٹالوی کی موت چیک کر لیں۔ مرزا صاحب کی موت کیا ہے؟ یہاں پخانہ کیا، پھر اس کے بعد چارپائی کے پاس ہی پخانہ کیا، پھر وہاں پخانہ کیا، پخانوں میں لت پت موت مرزا صاحب کی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں۔ مولانا بٹالوی جنت میں جا چکے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی قبر مٹ گئی ہے، ہائے، قبر تو نبیوں کی، کئی نبیوں کی قبریں اس دنیا میں نہیں ہیں، کئی صحابہ کی قبریں اس دنیا میں نہیں ہیں، جنت کے نوجوان سرداروں کی قبریں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، سید الشہداء کی قبر کا نشان نہیں مل رہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قبریں مٹنے کے لیے ہوتی ہیں، کام زندہ رہتے ہیں۔ شمس الدین صاحب کام زندہ رہتے ہیں، محمد حسین بٹالوی کا کام زندہ ہے۔ آئے میں آپ کو دکھاؤں محمد حسین بٹالوی کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، آج کی تاریخ کا نیا حوالہ۔ مجھے لوگ کہتے ہیں نا، آپ کے ساتھی گروپوں میں تل ملا رہے ہیں، اور یار وہ حوالہ پیش کرو جو پرانا ہو، اعتراض وہ پیش کرو جو پرانے زمانے کا ہو، تم نیا کیوں کرتے ہو اعتراض؟ جب میں نے کہا کہ کیمرے کی آنکھ نے مرزا صاحب کو اور امام دین کو جاتے ہوئے دیکھا، بعد میں ڈکیتی ہوتے ہوئے دیکھی، تو آپ کے ساتھی چیختے ہوئے آئے میرے پاس بھی پرسنل میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ
وہ اعتراض کرو جو پہلے کسی نے کیا ہے. یہ اعتراض تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں شامل تھے. کہاں سے بات نکال رہا ہے؟ جب پرانا حوالہ پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں پرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. آئے میں آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک نئی بات آج کی تاریخ میں رکھنے لگا ہوں. جی محترم شمس صاحب، نیچے نہیں آپ نے پڑھنا، میں نے نشان اس لیے لگا دیا ہے کہ نیچے ایک سوال لکھا ہوا ہے مرزا صاحب سے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کہ براہین احمدیہ کا چندہ آپ کے ذاتی مصارف میں کچھ صرف ہوا ہے یا نہیں. یہ نہیں آپ نے پڑھنا، وہ پڑھنا ہے جس کو میں نے نشان لگا کے دیا ہے نا، تیر کا نشان لگا کے. سوال چہل و دوم یہ پڑھنا ہے آپ نے. آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت کوئی پیش گوئی 8 سالہ میعاد کی ہے یا نہیں؟ اقبال ہو تو فرمائیے کہ اس کا کیا مضمون اور عنوان ہے، اور اگر انکار ہے تو اس انکار پر آپ جس عنوان سے کہا جائے قسم کھائیں گے؟ سنیے مرزا صاحب کا جواب. اب مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے صرف اتنا سوال ہی کیا ہے کہ بھئی آپ کا کوئی الہام ہے نا 8 سالہ میعاد کا برطانوی حکومت کے بارے میں، اس کا مضمون کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ اگر آپ انکار کریں تو اس انکار پر جیسے میں کہوں گا ویسے قسم کھائیں گے؟ کیا جواب دیا آپ کے مرزا صاحب نے؟ مرزا صاحب نے جب دیکھا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی تو برطانوی حکومت کے سامنے میرے چھپے ارادے بھی ظاہر کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو مرزا صاحب چیخ اٹھے اور کہنے لگے دوسرا امر جو اس رسالے میں محمد حسین بٹالوی نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت 8 سال کے عرصہ میں تباہ ہو جائے گی. میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں؟ یہ بہتان ہے جی. مرزا صاحب فرما رہے ہیں یہ بہتان ہے کہ میں نے کوئی ایسا الہام شائع کیا ہے کہ حکومت برطانیہ 8 سال کے عرصے میں تباہ ہو جائے گی. اس بہتان کا جواب اس کے علاوہ اور کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے. میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا. میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں. میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس فریب سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لیے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دلی اناد رکھتے ہیں جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچاوے، یعنی کوئی زبانی نہ میرے خلاف گواہی دے دے. اس شخص اور اس کے ہم خیال لوگوں کی میرے ساتھ کچھ آمد و رفت اور ملاقات نہیں تا میں نے ان کو کچھ زبانی کہا ہو، یعنی نہ میں نے زبانی کہا ہے نہ میں نے یہ الہام چھاپا ہے کسی جگہ پر. یہ جی مرزا صاحب کا انکار. مرزا صاحب کے اس انکار کو دیکھیں مولانا بٹالوی کے اس سوال پر جو میں نے اوپر والی آڈیو میں پیش کیا. آگے سنیں بات. اب مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی گواہ تو ایسا تھا نہیں کہ وہ پیش کرتے کہ یہ گواہ ہے میرے پاس کہ آپ کا الہام موجود ہے. سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال. کیونکہ جس نے مولانا بٹالوی کو یہ بات سنائی تھی وہ تو مرزا صاحب کا حواری تھا حافظ حامد. تو مولانا بٹالوی کسے بطور گواہ پیش کرتے؟ یہ کتاب دیکھ لیں، اس کی تاریخ دیکھ لیں. اس کے بعد جب تک مرزا صاحب زندہ رہے مولانا بٹالوی کو جھوٹا بناتے رہے، اور مولانا بٹالوی مجبور تھے کسے گواہ کے طور پر پیش کروں، کسے بطور گواہ پیش کروں. جو گواہ ہے وہ تو اس کا حواری ہے جس نے مجھے یہ بتائی ہے بات. 1908 میں مرزا صاحب فوت ہو گئے، 26 مئی 1908 کو، اور پھر 29 جنوری 1920 کو مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کو بھی سندیسہ آ گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. 3 سال بعد 1923 میں آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے نے سیرت المہدی لکھی. آسمان سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے کہا جاؤ میرے بندے پر لگے ہوئے تہمت کو اتار کے آؤ، جاؤ محمد حسین بٹالوی کے ماتھے پر لگا ہوا کلنک مرزا غلام احمد قادیانی کا اتار کے آؤ. 1923 میں جب سیرت المہدی لکھی گئی تو مرزا بشیر نے کیا لکھا؟ جی شمس صاحب لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے سیرت المہدی کی یہ عبارت. مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے
کہ یہ الہام جو عمر نذیر نے پیلی لائنیں لگا کر ہائی لائٹ کیا ہے، سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال، یہ الہام جب مرزا صاحب نے ہمیں سنایا تو اس وقت مولانا بٹالوی مخالف نہیں تھے، شیخ حامد علی نے ان کو بھی جا کے سنا دیا، جب وہ مخالف ہوئے تو انہوں نے اپنے رسالے میں چھاپ دیا۔ ہائے، ثابت ہوا کہ نہیں شمس صاحب، ثابت ہوا کہ نہیں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تھا مولانا بٹالوی کے سامنے، نہ صرف جھوٹ بولا تھا بلکہ اس جھوٹ پر کئی سالوں تک مصر رہے اور مولانا بٹالوی کو جھوٹا بناتے رہے۔ اب بتائیں مولانا بٹالوی کا کام نظر آیا کہ نہیں آیا؟ اب بتائیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کرے؟ مولانا بٹالوی کے ماتھے پر لگا ہوا یہ جھوٹ کا داغ کس نے دھویا ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو کہ مولانا بٹالوی زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ اب میں بتاؤں مولانا بٹالوی کی قبر کہاں ہے؟ اب میں بتاؤں مولانا بٹالوی سچے ہیں یا مرزا صاحب آپ کے سچے ہیں؟ اب میں بتاؤں مولانا بٹالوی کی روح کہاں گئی ہے تہجد کے مصلے سے اٹھ کر؟ نظر آیا ہے کام مولانا بٹالوی کا جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا بٹالوی کہاں گئے؟ نظر آئے ہیں مولانا بٹالوی شمس صاحب؟ لیجئے شمس صاحب، 13 جون 2020 کا حوالہ پیش کر دیا گیا ہے آپ کے سامنے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے حوالے پیش کرتے جائیں گے، لوگ جج ہیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ آج کی تاریخ کا جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس کو سچ کر کے دکھائیں، اس پہ کپڑا ڈالیں اور مرزا صاحب کو سچا ثابت کریں۔ مرزا صاحب نے جو جھوٹ بولا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور الہام کا ثبوت بھی مرزا صاحب کے گھر سے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس کو دھوئیں انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، کل زندہ رہے کل اگلا جھوٹ پیش کریں گے، کیونکہ ہم ہیں مجاہد، ہم نہ جھکیں گے، نہ ہی رکے ہیں نہ ہی رکیں گے، یاد کرے گا ہم کو زمانہ، ہم کو کبھی نہ دل سے بھلانا۔ شمس صاحب، ہم مجاہد ختم نبوت ہیں، انشاءاللہ نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ ہم اس مناظرے کا ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے بھائی ہیں نعیم ابان، وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے پرسنل میں، ڈیڈ لاک نہیں پیدا ہونے دینا، بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، چلیں آگے بڑھیں، انشاءاللہ کل نئی بات پیش کریں گے۔ ہر روز مرزا صاحب کے اتنے کذبات اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ میں نے جیسے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مرزا صاحب ہوا میں اڑتے ہوئے آتے تو بھی میں مرزا صاحب کو جھوٹا مانتا، کیونکہ جس کو سچا مانا ہے اس کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ مرزا صاحب کو جھوٹا ہی مانو۔ وہ جس کو میں نے سچا بلکہ سچوں کا سردار مانا ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 بار بھی کبھی منہ کو عرق گلاب سے دھو لیا جائے پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی زبان پہ لاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم نے ان کو سچا مانا ہے، مرزا صاحب کو جھوٹا ماننا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم نے مرزا صاحب کے جھوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ دیکھتے جائیں یہ جھوٹ اور ان کا دفاع کر کے دکھائیں اور ثابت کریں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، مرزا صاحب سچے ہیں۔ آئیں اگلا حوالہ انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے مکرم عامر نذیر صاحب فن گفتگو میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تو یہ باتوں پر باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا تو اللہ ہی مالک ایک معمولی الہامی جملہ صحیح طرح یہ پڑھ نہیں پائے۔ انی مہین من اراد اہانتک، انہوں نے کیسے پڑھا؟ ان کی وائس سن لے آپ، انی مہین من اراد اہانتک، بالکل الٹ پڑھا۔ تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی، سب سے بھی، وہ اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہاں اتنی دلیلیں پیش کرنے والا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتب پر عبور حاصل کرنے کے دعوے دار ایک بار مجھ سے سننے کے بعد بھی ایک جملہ نہیں پڑھ پایا
تو پھر ان سے میں کسی طرح کی علمی گفتگو کی توقع نہیں کر سکتا. یہ بات واضح ہے. لہذا عامر صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک ایک سوال کو مدلل رنگ میں حل کریں، باقی باتیں چھوڑ دیں آئندہ کے لیے. جب ایک ایک کر کے حل کریں گے تو پھر اس کے بعد اگلا لے لیں گے، اور باتیں کم کریں، دلیل زیادہ پیش کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیا کروں گا اور گفتگو جاری رہے گی. یہ میرا فیصلہ ہے. اب میں صرف پہلی بات کو لیتا ہوں، اور سے سنیے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی سابقہ زندگی سے نقص نکالتے ہوئے عامر صاحب نے والد صاحب کی پینشن والا معاملہ پیش کیا ہے. حوالہ پیش کیا ہے کتاب سیرت المہدی سے. کسی کوئی شک نہیں، میں درست بول رہا ہوں، غلط ہو تو بتانا. اور گزشتہ جو کل کے وائس میں انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سن سکتے ہیں. میں اتنا ماہر نہیں ہوں کہ ان کی وائس لے کر یہاں پر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں. آپ جائیں دیکھیں، وہاں پہ سن لیں ان کی آواز. کہتے ہیں مرزا صاحب اور امام الدین دونوں کو کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اکٹھے نکلے. لیکن کتاب میں کیا لکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تھے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا. کہاں لکھا ہوا ہے دونوں ساتھ ساتھ گھر سے نکلے؟ کتاب کے صفحہ حاضر کریں، پیش کر کے اس میں نشاندہی کریں اور مجھے دکھائیں وہ صفحہ کون سا ہے. ان کا دعویٰ ہے دوسرے نمبر پر اسی ٹاپک پہ، ڈکیتی والا دن دونوں ساتھ ساتھ تھے. یہ ان کا کہنا ہے. کتاب میں تو یہ لکھا ہے جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، گویا کہ وہاں دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے. تو کتاب کے صفحے میں نشان لگا کر مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے کہ ڈکیتی کے وقت دونوں ساتھ ساتھ تھے. البینہ علی المدعی، مدعی پر دلیل فرض ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میں یہاں پر اصل صفائیں پیش کرتا ہوں، جو بات میں نے کہی اس کی نشاندہی کی، اور ان کا جو دعویٰ ہے ان کو چاہیے کہ اس کی نشاندہی کریں اور جواب دیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ نے شب صاحب کی یہ 3 آڈیو سماعت کر لی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ صرف ایک ایک بات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. میں نے انہی کے بھیجے ہوئے سکین کی 2 لائنوں کو نشان لگا کے بھیجا ہے. ان کو ذرا پڑھ لیں اپنے سکین سے، جن میں لکھا ہوا ہے کہ امام دین دھوکہ دے کر مرزا صاحب کو قادیان لانے کی بجائے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں اکٹھے پھرتے رہے. پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. جب تک اس نے پیسہ اڑا کر ختم نہیں کر دیا اکٹھے تھے. پھر جب پیسہ اڑا کر ختم کر دیا پھر مرزا صاحب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. اس بات کا آپ نے ثبوت دینا ہے کہ جب اس کے بعد ڈکیتی ہوئی ہے اس سے پہلے وہ امام دین مرزا صاحب سے الگ ہو گیا ہے. پہلی بات. دوسری بات اگلی آڈیو میں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ مرزا صاحب کو اور امام دین کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا. عامر نذیر کہتا ہے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، وہ اکٹھے نکلے. میں نے یہ بھی کہا تھا بینک سے نکلے یا پوسٹ آفس سے نکلے، جہاں سے بھی نکلے پینشن لے کر. مرزا صاحب پینشن لینے گھر سے اکیلے ہی گئے تھے. میں نے مانا ہے، میں نے کہا ممکن ہے مرزا صاحب نے ان کو آنکھ مار دی میرے پیچھے آ جانا. یار نہیں ماری آنکھ، وہ خود چلا گیا. مان لیں جب بینک سے پینشن لی اکٹھے نکلے نا باہر وہاں سے. کیمرے کی آنکھ نے ان کو اکٹھے نکلتے دیکھا. وہ اکٹھے تھے جب پینشن کی رقم ان کی جیب میں تھی. مرزا صاحب اور امام دین چندی گڑھ گئے، امرتسر گئے، لدھیانے گئے، بٹالے گئے، ہمیں نہیں پتا. جہاں جہاں بھی وہ پھرتے رہے اکٹھے. یہ ثابت ہوتا ہے جب تک پیسہ ختم نہیں ہو گیا. ٹھیک. اب مرزا صاحب اور امام دین الگ ہو گئے ڈکیتی کے واقعے سے پہلے. اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اکٹھا دکھا دیا کہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں. آگے جا کے ڈکیتی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، کوئی بھی واردات ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب اس کے ساتھ نہیں تھے. ثبوت دیں کہ ساتھ نہیں تھے. اس آڈیو کے بعد
عامر نذیر صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ایک ویڈیو لگائی اور لکھا کہ مجھے مرزا صاحب کا الہام پڑھنا نہیں آتا، آپ کے خلیفہ صاحب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی پڑھنی نہیں آتی، اور نیچے لکھا کہ شاید ہم ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس کو جو صدر صاحب ہیں مناظرے کے، انہوں نے کراس لگایا اور کہا کہ غیر متعلقہ باتوں سے مناظرین پرہیز کریں، جس کے جواب میں عامر نذیر صاحب نے لکھا کہ کس نے غیر متعلقہ سوال کیا ہے، ذاتی غلطیاں نکالنے لگ جائیں گے تو آگے ایموجی بنایا۔ اس کے بعد ایک اور مناظر صاحب محی الدین صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کتنا وقت درکار ہوتا ہے آپ کے مناظر صاحب کو مطالعہ کر کے جواب دینے کے لیے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے آگے لکھا کہ میں نے ویڈیو کی وجہ سے کراس لگایا ہے۔ اس کے بعد مزید گفتگو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے وقت کے مطابق ہی آیا کروں گا جب بھی فرصت ملے۔ دوسری بات، سامعین غور کریں، شکر ہے ہمارے عامر صاحب نے یہاں پر اتنی بات تو مان لی ہے کہ کہیں یہ ثبوت ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ گھر سے مرزا صاحب اور امام الدین اکٹھے نکلے تھے اور مرزا صاحب نے امام الدین کو آنکھ مار کر کچھ کہا تھا یا اشارہ کیا تھا، جو بھی انہوں نے کہا، اس بات کی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو عامر صاحب آپ نے ایسی بات کیوں کہی ہے جو حقیقت سے آ رہی ہے؟ لہذا اس پوائنٹ پر عامر صاحب آپ کو معذرت کرنا چاہیے کہ خام خواہ اپنی طرف سے وہ باتیں پیش کی ہیں آپ جو حقیقت سے آ رہی ہیں، ہے تو آپ نے دلیل نہیں پیش کی، آپ نے مان لی اس بات کو۔ اب رہی دوسری بات ڈکیتی والی، ڈکیتی کے وقت دونوں کیا ساتھ ساتھ تھے یا نہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے ڈکیتی کے وقت۔ تو اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا پیش کی، یہ جملہ انہوں نے نوٹ کیا، یہاں پہ مارک کر کے بھیجا ہے۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، تو پھر دونوں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ صاف سیدھی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو کیوں ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ پھر دیکھیں واقعہ میں ایک تسلسل قائم ہے اور یہ پوری بات حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب ہے، تو انہوں نے خود اگلے صفحے میں اس بات کو مزید وضاحت کی ہے۔ اگلے صفحے میں دیکھیں تکمیل کے لیے، یہاں پر یہ الگ ہونے کے بعد مرزا صاحب کا ذکر آ رہا ہے سیال کوٹ میں، اور امام الدین کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر امام الدین کے بارے میں حضرت مرزا صاحب جو جملہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا، پھراتا نہیں پھرتا رہا، آخر اس نے چائے کے قافلے پہ ڈاکہ مار کر مارا اور پکڑا گیا۔ دیکھیں یہ واقعہ بالکل علیحدگی میں ہوا، بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں مرزا صاحب کا، وہاں امام الدین ہی تھا اکیلا، صاف سیدھی لکھی ہوئی بات ہے۔ اب آپ جس نے اپنی طرف سے بات بنائیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر آپ کا جو کیمرہ ہے آپ کے پاس عامر صاحب، یہ عجیب کیمرہ ہے، وہ باتیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کیمرے سے جو حقیقت سے بالکل آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ کے بزرگان مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، انہوں نے کبھی بھی اپنے دور میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی، یہ پینشن والی بات پہ، حالانکہ وہ ہم عصر تھے، اس زمانے کے تھے، امام الدین سے بھی ضرور ملا ہوگا، دیکھا ہوگا، سیالکوٹ میں رہتے جب مرزا صاحب رہا کرتے تھے اس زمانے کے دوستوں سے ان کا رابطہ ہوگا، یا آرام سے ان کو پتہ ہونا تھا۔ آپ نے وہ بات کہی ہے جو آپ کے کیمرے نے ان کے زمانے میں ان کے کیمرے میں نظر نہیں آئے، تو یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے، آپ وہ بات پیش کر رہے ہیں جو کسی نے پیش نہیں کی اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں یہ بات ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ دیکھیں جس کتاب سے انہوں نے بات پیش کی ہے اس کتاب کے حوالہ جو یہ پیراگراف ہے دونوں صفحات میں، اس کو پڑھیں اور خود فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں غلطی نکالنے والی بات، میں کبھی بھی غلطی نکالنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے ساتھ آج کل بھی ابھی بھی 5 سال سے لگاتار ایک عالم کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، مناظرہ لگاتار 5 سال سے، کبھی نہ میں نے ان کی غلطی نکالی نہ انہوں نے میری غلطی سے مراد ذاتی غلطیاں،
کیونکہ نہ میرا دعویٰ ہے نہ ان کا دعویٰ ہے. یہاں ہمارے عامر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی ساری کتابوں کے پورے عبور حاصل ہے ان کو، کئی سالوں سے ان کا شغل رہا ہے یہ. اور دیکھیں مرزا صاحب کی کتابیں اور پڑھنے والے 20 مرتبہ یہ جو جملہ ہے الہام کا، انی مہین من اراد احانت تک ضرور لکھا پائے گا. پھر آپ نے اس میں غلطی کی، تو آپ کو یہ بتانا میرا فرض تھا تاکہ یہ ثبوت ہو جائے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ امر واقع نہیں ہے. اس کی ایک دلیل کے طور پر میں نے پیش کی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذاتی غلطیوں پہ میں انگلی اس کے اوپر اشارہ کروں. ایسا ہو تو آپ میری غلطیاں زیادہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ میں اہل زبان نہیں ہوں. شروع میں نے کہا تھا میری اردو کی بے شمار غلطیاں آپ نکال سکتے ہیں. تو غلطیاں نکالنے کا مناظرہ نہیں چل رہا یہاں پہ، وہ ایک ثبوت کے لیے میں نے پیش کیا تھا. جبکہ آپ کا دعویٰ تھا، میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں اردو میں ماہر ہوں یا کس زبان میں ماہر ہوں. تو دعوے کے مطابق ہی ہوئی، تو اس کے لیے آپ کو اور دلیلیں پیش کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بات میرے ساتھ ہو رہی ہے، ہم دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ذاتی غلطی میں نے نکالی تو اس کی وجہ یہ ہے. اگر وہ نہ ہو تو آپ پھر ثابت کریں کہ کتاب میں نے، آپ صاف اقرار کریں کہ میں نے پڑھ تو لیا یا اتنا نہیں پڑھا یا اس میں سے کچھ حصہ میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ سب آپ اقرار کر سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایسا نہیں ہونا تھا. چلیں اب وہ پینشن والی بات میری طرف سے تو بات ختم ہو گئی ہے، میں نے سامعین کے اوپر چھوڑ دیا، سوائے اس کے کہ اس پر کوئی مزید نئی بات اگر عامر صاحب بتائیں تو پھر انشاءاللہ اس کو تو دیکھا جائے گا. ویسے تو عامر صاحب نے بھی کچھ میرے خیال میں 2 دن پہلے کہا تھا، وہ بات انہوں نے ختم کر دی، پھر اس پر آ گئی. چلیں وہ تو بہرحال جو کچھ ہے خیر. اب ان کے دوسرا ایک اسی سے تسلسل میں ایک اور بات تھی، وہ سیالکوٹ میں رہتے ہوئے چہرہ چھپانے والی بات. میں نے صاف عرض کیا تھا کہ آپ ایک باحیا انسان تھے حضرت مرزا صاحب. وہ اپنے گھر سے باہر پہلی دفعہ لمبا عرصہ رہ رہے ہیں، اور سیالکوٹ کا وہ ماحول جہاں وہ رہتے تھے قادیان والا ماحول نہیں تھا. لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا، عورتیں ہوتی تھی رستوں میں ادھر ادھر، تبھی تو وہ بالکل اندر جا کے سیدھا پیچھے مڑے بغیر دروازہ بند کر کے اندر جایا کرتے تھے. یہ ان کی صفت حیا کی مثال ہے. تو وہ سمجھانے کے لیے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی مثال پیش کی. دیکھیں یہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی مثال جب میں نے دی تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل آزاری ہو گئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حیا کی خوبصورت مثال، کیا یہ بھی توہین رسالت کے خاتے میں لکھی جاتی ہے؟ اور یہ ہے ان کی محبت رسول و تحفظ ختم النبوت. دیکھیں بات کرتے ہوئے سوچا کریں کیا بات ہو رہی ہے. تو اصل جو حوالہ حدیث کا ہے میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، اس پر غور کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر حسب حالات ایسا کیا، تو آپ کے غلام نے بھی حسب ماحول صفت حیا کے تحت سنت پر عمل کیا ہے. جی شمس صاحب، آپ کی اس پہلی آڈیو میں جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں معذرت کروں کہ میں نے بغیر ثبوت کے یہ بات کہہ دی کہ مرزا صاحب نے آنکھ ماری تھی امام دین کو کہ میرے پیچھے آ جانا، میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں تھا تو میں نے یہ بات کیوں کہی، میں معذرت کروں. شمس صاحب یہ عدالت ہے، یہ عدالت ہے اور جج عوام ہے، عوام فیصلہ کریں گے. مرزا صاحب ملزم ہیں، میں الزام لگا رہا ہوں. میں الزام لگانے والا یہ کہتا ہوں مرزا صاحب اس ڈکیتی میں ملوث تھے، مرزا صاحب اس پوری سازش میں ملوث تھے. چچا زاد بھائی کو آنکھ مار کے بلا کے ساتھ لے گئے تھے. مرزا صاحب کو اس الزام سے بری کر کے دکھائیں. ڈکیتی والے وقت میں مرزا صاحب کو سیالکوٹ میں دکھا دیں. میں سارے گروپ کے سامنے آپ سے معافی مانگوں گا کہ میں نے الزام غلط لگایا ہے، ورنہ میرا الزام سچا ثابت ہو رہا ہے. مرزا صاحب ملزم سے مجرم ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ڈکیتی ہوئی اس وقت آپ ثابت نہیں کر پائے کہ مرزا صاحب امام دین سے الگ ہو گئے تھے. جب وہ اکٹھے جا رہے تھے میں نے آپ کو دکھا دیا کیمرے کی آنکھ سے کہ وہ اکٹھے جا رہے ہیں. آگے جا کے جب کیمرہ نہیں ان کو دیکھ رہا تھا وہاں ڈکیتی ہو گئی ہے یا کوئی واردات کو قتل ہو گیا. آپ نے ثابت کرنا ہے وہاں مرزا صاحب موجود نہیں تھے، ثابت کریں، میں معافی مانگ لوں گا. اس آڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب
बता रहे हैं कि वो अलग हो गया था, हमसे अलग हो गया था, पता नहीं कहाँ फिरता फराता रहा। मैं जो बता रहा हूँ कहाँ फिरता फराता रहा, आप अलग करके दिखाएं। मिर्जा साहब उसके साथ फिरते रहे हैं, पैसा खत्म होने के बाद इकट्ठे फिरते रहे हैं। ये बात मैंने कहाँ से दिखानी है? ये वो दौर है शम्स साहब जिस दौर में मिर्जा साहब को कोई नहीं जानता था, ना कोई मिर्जा साहब का मवाफक था ना मुखालिफ था। ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं कि ये वो दौर था, ये वो जमाना था जिसमें मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना कोई मवाफक ना मुखालिफ, क्योंकि मैं उस जमाने में कुछ भी चीज ना था। आप कहते हैं फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। आप कहते हैं मिर्जा साहब की इस जिंदगी का शम्स साहब हंसी आती है, इस बेबसी पे कौन ना मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मिर्जा साहब की इस जिंदगी का कोई गवाह ही नहीं है, ना उनका कोई मुखालिफ था, ना उनका कोई मवाफक था, ना उनको कोई जानता था। आप कहते हैं मिर्जा साहब की जिंदगी मिर्जा साहब की जिंदगी आपके सामने पेश की है, इसमें से कोई ऐब निकाल के दिखाओ। तो बहरहाल ये वो जिंदगी है जब जिस जिंदगी में मिर्जा साहब को कोई नहीं जानता था। जो कुछ मिर्जा साहब ने अपने हाथों से बयान किया उससे हम ये अखज़ कर सकते हैं, और दुनिया का कोई भी जज मेरे सामने हो, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि मिर्जा साहब इस डकैती वाले मुकदमे में मुजरम हैं। इन्होंने मिलकर उसके साथ डकैती की है, इनकी अपनी तहरीर साबित कर रही है। अच्छा, इस ऑडियो में वही आपने पुरानी बात की है कि उन्होंने क्यों नहीं एतराज़ किया जो मिर्जा साहब के दौर में मिर्जा साहब के मुखालिफ चटान भरकर खड़े रहे। मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने ये बात क्यों नहीं की? मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह तो मिर्जा साहब की बराहीन अहमदिया की तसनीफ से पहले की उनकी सवाने उम्री को नहीं जानते थे। मैं आज आपको नई बात में, फिर आप कहते हैं नई बात करते हैं नई बातें मैं इसलिए बताता हूं कि इस ग्रुप में 200 बंदा आया हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए। मैं चाहता हूं वो नायाब बातें बताई जाए जो लोगों को नहीं पता। मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह मिर्जा साहब की बराहीन अहमदिया की तसनीफ से पहले की मिर्जा साहब की सवाने उम्री को नहीं जानते थे। पढ़े जरूर हैं, कुछ अरसा इकट्ठे गुलशाह के पास बैठ के, लेकिन उनकी जिंदगी को नहीं जानते थे। ये वाकया जो पेंशन वाला वाकया, ये सीरतुल महदी में लिखा है। अगर मिर्जा साहब की किताब में लिखा होता, अपने हाथ से उनकी कोई तहरीर होती, तो मौलाना बटालवी कोई इस पे एतराज करते? ये तो तहरीर लिखी गई, मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह उस वक्त उनकी रूह जन्नत में पहुंच चुकी थी। 1920 के बाद ये तहरीर आई है सबके सामने। बहरहाल अगर उनके ज़माने के जो एतराज़ात है वो भी मैंने पेश किए हैं, तो कहाँ आप हिले हैं शम्स साहब? बिल्कुल आपने ऊंची सांस भी नहीं ली है। मैंने वो 1894 वाला अरसाला शाह तो सुन्ना आपके सामने पेश नहीं किया, सुल्तान बेग का बयान, किसी ने जवाब नहीं दिया। मिर्जा साहब ने उसके बाद 14 साल जिंदगी गुजारी है, बोले तक नहीं है। तो क्या ये घिसा पिटा एतराज ना करें कि उन लोगों ने एतराज क्यों नहीं किया है? ठीक है, बाकी आप ये केस रहने दें अवाम पर। अवाम जज हैं, बेहतरीन जज हैं। मैंने अपना मुकदमा साबित कर दिया है अल्लाह की तौफीक और रहमत से कि मिर्ज़ा साहब ने डकैती वाले मामले में मामदीन के साथ मिलकर डकैती की है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का मफाद वाबस्ता था। मिर्ज़ा साहब की ही रकम ज़ाया हुई थी रिकवरी मिर्ज़ा साहब ने ही करनी थी, वापस घर में 700 रुपया ला के वालद को उन्होंने ही देना था। तो सारी टेंशन तो मिर्ज़ा साहब के लिए थी। जब ये काम नहीं हो सका, रिकवरी नहीं हो सकी, तो मिर्ज़ा साहब सियालकोट भाग गए। वहां जाके उन्होंने कचहरी में नौकरी शुरू कर ली। अब ये बात कि वो चेहरा छुपाते थे हया की वजह से, तो मैंने आपसे पूछा कि उससे पहले या उसके बाद मिर्ज़ा साहब की आपने कितनी सवाने उमरियां आपके मौरखीन ने लिखी हैं? ऐसे ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिसने इतने इतने बड़े झूठ बोले हैं। दोस्त मोहम्मद शाहिद ने लिखा है मिर्ज़ा साहब के चेहरे का, मैंने वो तारीख़ अहमदियत का वाकया बयान किया ना एक मरबी के सामने, कि दोस्त मोहम्मद शाहिद कहता है कि डिप्टी डगलस ने कहा मिर्ज़ा साहब ये मार्टिन क्लार्क आपको मुजरम समझता है। मैं मुजरम नहीं समझता। मैंने कहा कभी दुनिया में इस तरह हुआ है कि तफ्तीशी अफसर मुलजम को पहले ही बरी कर दे, तफ्तीश से पहले ही कह दे कि ये आपको मुलजम समझना? मैं नहीं समझता। कहता है वो मिर्ज़ा साहब के चेहरे का नूर देखकर उसने ऐसा कह दिया था। मैंने कहा और डगलस को मिर्ज़ा साहब के चेहरे का नूर नजर आ गया था, राय आत्माराम को नजर नहीं आया जिसने मिर्ज़ा साहब को जेल भेज दिया था। तो बहरहाल आपकी कुतब में इस तरह का झूठ भरा हुआ है कि अल्लाह की पनाह है। मुकदमे का फैसला लोग कर लेंगे, हमने बात साबित कर दी है अल्लाह की तौफीक और रहमत से, आपकी कुतब से साबित कर दी है। मजीद इसको अदालत पर, अवाम पर ही रहने दें।
اور اگلی بات بیان کریں جو میں نے کل جھوٹ پیش کیا ہے اس کا جواب دیں تاکہ میں اگلا جھوٹ پیش کر سکوں، تاکہ یہ گفتگو ڈیڈ لاک کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد محی الدین صاحب نے اس عامر نذیر صاحب کے سوال کا جواب دیا ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے مناظر کو کتنا وقت درکار ہے۔ تو محی الدین صاحب لکھتے ہیں، اول تو شرائط میں ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ مناظر اپنے اپنی فرصت اور سہولیات کے مطابق ہی وقت دیں گے۔ باوجود کئی ساری مصروفیات کے مولوی صاحب روز وقت نکالتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ ثانیاً ان کے پاس کوئی کاپی پیسٹ علم نہیں ہے، اس لیے مطالعہ کے لیے وقت لگ بھی جائے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تعاون کریں، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، ہمارے مد مقابل مناظر کے پاس پینشن والا معاملہ پیش کرنے کے لیے سوائے کتاب سیرت المہدی کوئی ان کے پاس حوالہ ہے ہی نہیں۔ اب سیرت المہدی کے دونوں صفحات ناظرین آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، آپ نے میری باتیں بھی سنی، ان کی باتیں بھی سنی، اب خود فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اکابر نے، بزرگوں نے کیوں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا؟ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ گمنام تھے اس وقت اور کوئی ان کو جانتا تک نہیں تھا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ان کو نہیں جانتے تھے، خوب جانتے تھے، اور ان کے آپس میں ملنے کے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال چلو، اگر کوئی نہ بھی جانتا تھا تب بھی 1880 کے بعد تو جانتے تھے نا، ہر کوئی جانتا تھا۔ ہمارا جو موضوع جب شروع ہوا تو میں نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ کی تائید میں یا موافق میں حضرت مرزا صاحب کی کتاب تذکرۃ الشہادتین کا چیلنج آپ کے سامنے رکھا تھا، وہی موضوع گفتگو چل رہا ہے۔ دیکھیں اس صفحے میں کیا لکھا ہوا۔ چیلنج کے طور پر سب کے سامنے حضرت مرزا صاحب پرزور اعلان کرتے ہیں کہ تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ کہاں گئے تھے آپ کے پیکر وفا؟ کہاں گئے تھے آپ کے مولوی محمد حسین بٹالوی؟ کہ یہ اعلان انہوں نے نہیں سنا؟ بھائی محمد حسین بٹالوی وہ شخص سے بقول آپ کے، بالکل درست کہا تھا آپ نے کہ 1891 میں پورے ہندوستان میں سیر کی، بہت تھک گئے۔ کیوں؟ کہ حضرت مرزا صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ تیار کرنا تھا، ان مثالوں سے دستخط کرانا تھا۔ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ اس کے عشر عشیر بھی ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ چیلنج قبول کر کے کم سے کم امام الدین سے تو ملتے، جا کے امام الدین سے مل کے پوچھتا، یا سیالکوٹ کا سفر کرتا، وہاں پتہ کرتا کہ مرزا صاحب کیسے تھے، اور وہیں پہ ان کو جواب دے دیتے۔ بھائی اتنی عقل نہیں تھی ان کے پاس، یہ چھوڑ کر وہ سارے ہندوستان میں پھرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے کہ افلا تعقلون، تو یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے بزرگان بالکل بے عقل لوگ تھے، یا پھر ان پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مرزا صاحب کی سابقہ زندگی بالکل بے عیب تھی اور بالکل پاکیزہ زندگی تھی۔ کوئی انہوں نے انتھک محنت کر کے بھی، ناخنوں پر زور لگانے کے بعد بھی انہوں نے اس میں سے کوئی خامی نہیں دیکھی۔ ان باتوں کے علاوہ میں نے محمد حسین بٹالوی کا بیان جو ریویو براہین احمدیہ پر انہوں نے لکھا تھا، میں نے پیش کی تھی بطور شہادت۔ اس میں ان کے اعتراف سنیں آپ۔ یہ وہی بٹالوی ہے جن کے بارے میں آپ بار بار ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ اور سیالکوٹ میں رہنے والوں کی شہادت میں نے پیش کی تھی۔ یہ سب اس عقلی دلیل کے علاوہ ہے۔ اب ناظرین، آپ چاہے آپ کا تقوی، آپ چاہے اپنے تقوی کو سامنے رکھیں اور تقوی کے معیار کے مطابق آپ سچائی کو پرکھنے کی کوشش کریں، آپ کی ضمیر کو آپ ٹٹول کر دیکھیں، کیا آپ حقیقت جو مدلل آپ کے سامنے جو میں نے رکھی یہ جو حقیقت رکھی ہے، کیا یہی ہے درست؟ یا ہمارے مد مقابل مناظر کی یا مناظر کے جو کیمرہ ہے جن کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے، وہ کیمرہ کو لینا ہے، یا ان کی دنیاوی عدالت کو دیکھنا ہے، یا ان کی ملمس ساز باتیں؟ جو چاہے آپ اختیار کریں۔ آپ اپنی ضمیر کو پوچھیں، ٹٹولیں اور دیکھیں کون سی بات درست ہے۔
میں نے عقلی اور نقلی دلیل پیش کر لی ہے۔ دیکھیں جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب جھوٹے تھے، تو وہ تو اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کرتا رہے گا، ہر کتاب میں ہر صفحے میں اس کو اپنی مصنوعی دلیل ملے گی۔ تو معترض کے دل میں وہ دل کے آئینے کی بات ہے۔ دیکھیں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ 1 + 1 = 2، ٹھیک ہے، لیکن معترض چاہتا ہے کہ جواب 2 یعنی 2 نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپنی کھیل کھیلے گا اور اپنی کھیل میں کامیابی کے لیے ہر قسم کی چال چلائے گا۔ ایک نارمل سی بات ہے۔ ایک ایسا ہی کامرہ کا ذکر آتا ہے تاریخ اسلام میں، جیسے ہمارے عامر صاحب نے ان کے پاس ایک کامرہ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نا، ایسا ایک کامرہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک شخص ہوتا تھا، ان کا نام تھا حبیب۔ وہ حبیب کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے ایک ایسا کامرہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے جو ڈیجیٹل والا کیمرہ تھا شاید وہ پکڑ کر قرآن مجید کی ایک تصویر لی، غالباً سورۃ الفیل، پھر اپنے وہاں سے جا کر اس کو انہوں نے پرنٹ کر لیا، چھاپ لیا، اور پھر اس کو پڑھا تو کیا نظر آیا؟ پڑھنے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب طویل۔ ہماری تفسیروں میں لکھی ہوئی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ تو یہ ہے ایسے کامروں کے بارے میں مجھے بتانا، تو ہم بیزار ہیں ایسے کامرے سے۔ بہرحال اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں مکرم عامر صاحب کے جو کیمرہ کی ایک اور بات جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو ان کے آخری سوال ہے، اور بقول ان کے کہ بالکل تازہ تازہ گرم گرم اعتراض ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے۔